علم کی باتیں سنو، علم کی راہ پر چلو، علم والوں سے ملے خوب عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پھر فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ ان الشیطان یفر من حصھا، شیطان حضرت فاروق اعظم کے قدموں کی آہٹ سن کر دوڑ لگا دیتا ہے۔ فرمایا آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں ہے جو عمر سے نام سن کر دوڑتا نہ ہو۔ جس عمر کے نام میں اتنی طاقت ہے، اس عمر کی ذات کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ عمر کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ حضرت عمر جو رائے دیتے ہیں اس کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی ہے۔ کم و بیش 20 مقامات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی شراب کو حرام ہونا چاہیے، قرآن کی آیت اتری۔ آپ کی رائے تھی ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، قرآن کی آیت اتری۔ آپ کی رائے تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بننا چاہیے، قرآن کی آیت اتری۔ آپ کی رائے تھی کہ منافقین کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی تائید میں قرآن کی آیت اتری۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے جو رائے دی اس رائے کی تائید میں قرآن کی آیت اتری، اور قرآن کی 5 آیتیں وہ ہیں عمر کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں رب نے قیامت تک ان لفظوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک مقام ان میں سے وہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ دروازے پہ کون کھڑا تھا؟ وہ حضرت سید الشہداء ام رسول کاشف الکربات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تار ارقم کے دروازے پر کھڑے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر کو آواز دے کر کہا اگر نیک ارادے سے آئے ہو تو مرحبا، اگر کوئی ارادہ اچھا نہیں ہے تو دیکھ لو کہ دروازے پر میں کھڑا ہوں، میں پہرا دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمزہ عمر کو آنے دو۔ آج عمر خود نہیں آیا، عمر کو اللہ نے مصطفیٰ کی دعاؤں کا جواب بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنے رب سے مانگا تھا تو آج رب نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور پہلی بات کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ تو حضور یہ فرمائیں جب ہم حق پر ہیں تو اتعبد اللہ جہرا ونعبد اللہ سرا، تو پھر حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ہو کر اللہ کی عبادت چھپ کر کریں، اور وہ باطل پر ہو کر بتوں کی پوجا اعلانیہ کریں؟ آج سرکار نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج نماز بیت اللہ کے سائے میں پڑھی جائے۔ اب آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کفار کا غلبہ اور حکمت ہے کہ اعلانیہ تبلیغ نہیں ہے، ابھی اعلانیہ عبادت نہیں ہے، اعلانیہ اسلام کا اظہار نہیں ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، وہ جو بات میں نے کی ہے اس کی دلیل عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حسبک اللہ، سرکار آپ اٹھیں ہم جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَأَنَا، اور میں بھی تو اسلام لایا ہوں نا۔ یہ لفظ ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے، اور اس کی تائید میں قرآن کی آیت اتری۔ حضرت عمر نے کہا حسبک اللہ، اور قرآن کی آیت آئی یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ جو لفظ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے وہی قرآن کا حصہ بنے، اور اس آیت میں جو شان عمر ہے
اس کو ذرا سمجھئے. قرآن کہتے ہیں نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ آیت کب اتری ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام پر یہ آیت اتری ہے. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ رب نے پہلے تو نہیں فرمایا، بولے نا، پہلے نہیں فرمایا. 39 صحابہ جماعت صحابہ میں داخل ہو چکے، رب نے پہلے نہیں فرمایا. 40 میں حضرت عمر ہے، اور جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو تب رب نے فرمایا حبیب اب کافی ہے، اب کوئی اور اسلام نہ بھی لائے. عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ 40 کی جماعت آپ کے لیے کافی ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو دار ارقم سے 40 صحابہ نکلے. کیسے نکلے؟ میں تو جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 40 صحابہ 2 صفوں میں نکلے، 20-20 کی 2 صفیں ہیں، اور ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اور دوسری صف کے آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. اور یہ دونوں صفیں کدھر جا رہے ہیں؟ بیت اللہ نماز پڑھنے کے لیے. اس دن کافروں نے کہا یہ 2 قوتیں تھی ہمارے پاس جن پر ہمیں ناز تھا، آج ان دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، دونوں مسلمان ہو گئے، ہماری کمر ٹوٹ گئی. جس دن بیت اللہ میں حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کے بعد نماز پڑھی گئی، اس دن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سمانی یومئذ الفاروق فرق اللہ بھی بین الحق والباطل. نام تو میرا عمر تھا. اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو آج سے فاروق ہے، تیرے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. تو فرمایا فاروق، وہ فاروق اعظم وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے قبول اسلام سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گئے. اب اس کے ساتھ دوسری روایت میں لائیے، یہ تو قبول اسلام ہے. حیدر کرار فرماتے ہیں، بولنا سبحان اللہ، حیدر کرار فرماتے ہیں مولا علی نے ہجرت کیسے کی. مولا علی فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کیسے کی. وہ کیا منظر تھا آپ کی ہجرت کا، کیا منظر تھا. فرمایا سارے صحابہ حکمت اور حکم کے تحت رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت فاروق اعظم وہ ہیں دن کے اجالے میں گئے، روشنی میں گئے، رات کی تاریکی میں نہیں گئے. کیسے گئے؟ فرمایا آئے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد وہاں جو کافروں کے بڑے بڑے سورما تھے ان سے آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا سنو، صحابہ رات کی تاریکی میں ہجرت کر گئے اور خفیہ طور پر ہجرت کر گئے، حکمت بھی تھی اور حکم بھی تھا. فرمایا اب عمر ہجرت کر رہے، رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں اور خفیہ نہیں. عمر تمہیں بتا کر جا رہے کہ وہ اپنے نبی کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے. اب اس سے اگلے جو لفظ ہے ذرا وہ سنیے، اور ان لفظوں کو حیدر کرار بیان کر رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. حضرت عمر کا تو نام سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حیدر کرار بیان کر رہے ہیں. اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ شیر اپنی کچھار میں ہو تو اسد کہلاتا ہے، اپنی کچھار سے باہر نکلے تو زرغام کہلاتا ہے، دشمن پر نظر ڈالے تو زیغم کہلاتا ہے، دشمن کی طرف لپکے تو غضنفر کہلاتے ہیں، دشمن کو دبوچ لے تو اس شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے دشمن کو سانس نہ لینے دے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے دشمن کے 2 ٹکڑے کر دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. اب حیدر کرار کی زبان سے وہ لفظ سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو بیت اللہ کے سامنے کافروں کے بڑے بڑے سورما بیٹھے تھے، آپ ان سے مخاطب ہوئے
اور آپ نے فرمایا سنو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کسی کو شوق ہو کہ اس کے جنازے پہ اس کی ماں روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو اور اس کے بچے یتیم ہو تو اٹھو آؤ عمر کا راستہ روکو۔ عمر تمہیں بتا کر جا رہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ اب مولا علی حیدر کرار فرماتے ہیں کافروں کے بڑے بڑے سورما تھے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ اور یہی مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتقوا غضب عمر، انہاں لفظیں بڑی چاسے اگر کوسا سمجھو۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت علی نے ہم سے نہیں کہا، یہ ان کو کہا جو ان کا نام لے کر بھانگ پی کر اور بدعقیدگی پھیلا کر اور اہل بیت کی طرف نامناسب چیزیں منسوب کر کے ان کی گستاخیاں کرتے ہیں انہیں کہا، اور حضرت عمر کا نام لے کر تان کرتے ہیں عمر سے تو تم بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ عمر زندگی کو کہتے ہیں اور زندگی کے بغیر تو گزارا نہیں، کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے عمر تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اتقوا غضب عمر، عمر کے جلال سے بچو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حیدر کرار۔ فرمایا اس لیے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی آتی ہے نا، کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اتقوا غضب عمر ان اللہ یغضب اذا غضب۔ فرمایا حضرت عمر کے جلال سے بچو۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں رب کو جلال آ جاتا ہے، تو رب کے جلال سے بچنا چاہتے ہو عمر کی ناراضگی سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے سارے صحابہ کے سروں پر عزت کے تاج اسلام نے رکھے ہیں، اور پاک نبی نے فرمایا کہ اسلام کو اگر کسی صحابی نے عزت دی ہے تو اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ پھر میں قبلہ ایک بات جہاں یہ بھی عرض کر دوں، آقا کریم نے مانگ کر لیا، بولو نظر، چاہت مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، آرزو مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر لیا، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم عز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو قوت دے، اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے۔ میرے نبی نے مانگا، دعا مانگی سرکار نے، توجہ آپ فرمائیں، سرکار کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی چاہت سے بات نہیں کرتے، زبان اقدس سے وہی نکلتا ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو عمر کو رب سے مانگنا یہ رب کی مرضی تھی، گویا رب نے فرمایا حبیب تو مجھ سے عمر مانگ، میں تجھے عمر عطا کروں۔ رب کی چاہت تھی کہ حضرت عمر اسلام کے دامن میں آئے، اسلام کے لیے عزت کا سبب بنے، ہیبت کا، وقار کا، روب کا، دبدبے کا سبب بنے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پھر فرمایا میدان حشر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میدان حشر میں حضرت عمر آئیں گے، منادی ندا کرے گا این الفاروق، فاروق کہاں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئیں گے۔ اب فرمایا اب اسلام آئے گا، اسلام لباس بشریت میں آئے گا، اور اسلام آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی تو آج عمر کو اس طرح عزت دے جس طرح عمر نے مجھے عزت دی ہے، آج عمر کو اس طرح عزت عطا فرما جس طرح عمر نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ فرمایا اب رب کریم حضرت فاروق اعظم کو 2 جبے پہنائے گا، اور ان 2 جبوں میں سے ایک جبہ اگر کائنات میں کھول دیا جائے تو اس کی خوشبو سے پوری کائنات مہک جائے۔ پھر حضرت عمر کو سواری پر بٹھایا جائے گا، 70,000 فرشتے حضرت عمر کی سواری کے آگے چلیں گے، اور 70,000 فرشتوں میں سے ہر فرشتے کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، حشر والوں پہچانو
عمر آ رہے ہیں. عمر نے اسلام کو عزت دی تھی, آج اسلام کی درخواست پر اللہ نے عمر کو عزت عطا فرمائی. پھر فرمایا پہلا شخص اول من یصافحہ, سب سے پہلا شخص رب جس سے مصافحہ کرے گا. اپنی شان کے مطابق کیفیت ہم نہیں جانتے, کیسے مصافحہ فرمائے گا یہ کیفیت ہم نہیں جانتے. اپنی شان کے مطابق رب سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ, رب سب سے پہلے جس پر سلام بھیجے گا, اور رب سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا. فرمایا یہ تینوں صفتیں جس کی ذات میں پائی جاتی ہے اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا, بڑا خوبصورت محل تھا اور کستوری کی خوشبو اس سے آ رہی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا من یقول الحق, یہ اس کا ہے جو حق بات کرے گا. بولو نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَغْضَبْ, اور جب اسے حق بات کہی جائے تو غصہ نہیں کرے گا, حق بات کو قبول کرے گا. وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ, اور وہ لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دے گا. وَمَاتَ عَلَى الْحَقِّ, اور اس کا وصال بھی حق پر ہوگا. یہ چار صفتیں جس میں ہو یہ جنت کا عظیم الشان محل اس کا ہوگا جو حق کہے, حق سنے, حق کی طرف بلائے, حق پر دنیا سے جائے. سرکار فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے وہ؟ کہا وہ عمر بن خطاب ہے جن کو رب یہ محل عطا فرمائے گا. اس کا مطلب ہے حضرت عمر حق پر دنیا سے گئے. بولو نا سارے. جڑا کہانیاں سناوے, دروازے جلائے, لاتے ماری اور گھر جلایا, یہ کہانیاں, یہ افسانے, اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں نا یہ ان ذاکروں کی ATM مشین ہے. یہ باتیں نہ کریں دینا نہ بڑا کچھ بھی نہیں. جو جتنا بڑا چھوڑو ہے, جتنا بڑا چھڈو ہے, وہ اتنا ہی تگڑا ذاکر کہلاتا ہے. آئیے ذرا حدیث سے پوچھتے ہیں حضرت عمر کا مقام. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مات علی الحق, جو حق پر دنیا سے گیا وہ عمر بن خطاب. وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ, حق کی طرف بلاتے رہے, حق بات کرتے رہے, حق بات سن کر انہوں نے غصہ نہیں کیا. یعنی آدھی دنیا کا حکمران ہو, آدھی دنیا پر اس کی حکومت ہو, اور 1036 شہروں پر اسلام کا جھنڈا لہرائے, اور کم و بیش 26 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران ہو, لیکن اس کی طبیعت کی عاجزی کا عالم یہ ہو ایک دن اعلان ہوا سارے اکٹھے ہو جاؤ. مسجد نبوی میں سارے آ گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو, سارے خاموش. جانتے تو سارے ہیں لیکن کوئی خاص تعارف ہے؟ سارے خاموش. فرمایا میں عمر ہوں, میں بکریاں چرایا کرتا تھا, میری خالہ مٹھی بھر کھجوریں مجھے اجرت دیتی تھی, میں کنویں سے پانی بھر کے لاتا تھا. اتنی بات کر کے آپ نے خطبہ ختم کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا عمر یہ بات تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے, خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہی خطبہ تھا. انہوں نے کہا عمر اصل بات کوئی اور ہے, وہ بات آپ بتائیں جو اصل بات ہے, یہ بات تو ہم پہلے جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ابن عوف میں تنہائی میں تھا, میرے نفس نے مجھ سے کہا عمر تجھ سے طاقتور حکمران بھی کوئی ہوگا؟
تو کتنی فضیلت والا ہے کہ تو 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تو میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے تمہیں اکٹھا کیا کہ میں تمہیں گواہ بناؤں. عمر بھولا نہیں ہے عمر کیا تھا اور عمر کو عزت کس نے دی ہے اور عمر کو مقام کس نے دیا ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دروازے پر دستک ہوتی ہے, آپ نے دروازہ کھولا, ایک سائل کھڑا ہے, رات کا وقت ہے, آپ آرام فرما رہے ہیں. میرا یہ کام ہے. آپ نے جلال میں کوڑا اس کو لگایا, کوڑا مارا, وہ چلا گیا. آپ نے وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا میں سارا دن امور خلافت کو دیکھتا ہوں, اس وقت آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہوں تو تم اپنے مسائل لے کر آ جاتے ہو. سارا دن اس کے لیے موجود ہوتا ہے. کوڑا آپ نے مارا, وہ بندہ تھوڑی دور گیا, آپ نے اس کو واپس بلایا. واپس بلا کر آدھی دنیا کے حکمران 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت فاروق اعظم نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا. فرمایا عمر کو کوڑا مار. اس نے کہا امیر المومنین میں یہ جرأت نہیں کر سکتا. عمر کو کوڑا مار. اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا. فرمایا مجھے ایسی معافی نہیں چاہیے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو میری پیٹھ پر اس طرح کوڑا مار جس طرح میں نے تجھے مارا. جب وہ بندہ رکا رہا تو حضرت فاروق اعظم اپنے نفس سے مخاطب ہوئے, فرمانے لگے عمر تو کل بے توقیر تھا, تجھے عزت اسلام نے دی. عمر آج اگر اللہ نے تجھے حکومت دی ہے, یہ حضرت فاروق اعظم کے لفظ. فرمایا عمر آج تجھے اگر اللہ نے حکومت دی ہے, ایک شخص تجھ سے اپنا حق مانگتا ہے تو عمر تو اس کو کوڑا مارے گا. عمر تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ بات حضرت فاروق اعظم نے کی, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, روتے جاتے ہیں اور اپنے نفس سے کہتے ہیں عمر تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں اونٹ چراتے تھے, لیکن جب اسلام نے عزت دی 26 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا, مدائن سے مال غنیمت آیا. اتنا مال غنیمت تھا آج کی اربوں روپے کی مالیت, ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں وہ مال غنیمت مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگ گیا. یہ وہی موقع تھا جس کے لیے ابھی اشارہ کر رہے تھے, حسنین کریمین کو دگنا دیا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نصف دیا. جب مدائن کے مال غنیمت کا ڈھیر لگا, کتنا مال غنیمت تھا کہ جو پردے بادشاہ کے مال سے اتارے گئے ان میں سونے کی تاریں تھی, قیمتی لباس تھے, برتن تھے, پتھر تھے, بہت کچھ تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں, دیکھیے کہ میری رعایا کے اندر کیسے کیسے ماندار موجود ہے کہ جس طرح مال مدائن سے ملا, ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی, اور وہ مال غنیمت اسی طرح مدائن سے مدینہ عمر کے پاس پہنچا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی تو مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی جو مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فوراً کہا عمر یہ ایمانداری کیوں نہ ہو اور یہ ایماندار آپ کی قوم کے اندر کیوں موجود نہ ہو؟ عمر حکمران تیرے جیسا ہو تو رعایا ایسی ہوا کرتی ہے. یہ ایمانداری کیسے نہ ہوتی کہ حکمران آپ ہیں تو رعایا ایسی ہے. وہ مدائن سے مال غنیمت آیا, وہی موقع تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے. کسی نے پوچھا عمر اتنی طاقت اور پاور, 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, عالم کفر نام سن کر کانپ جاتا ہے اور آپ رو رہے؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں وہی عمر ہوں. باپ نے 10 اونٹ دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ چراؤ. اونٹ چرانے کے لیے لے گیا, ایک اونٹ کو پکڑتا تو دوسرا بھاگ جاتا, دوسرے کو پکڑتا تو تیسرا بھاگ جاتا, 10 اونٹ نہیں سنبھال سکا. آج وہ عمر جو جوانی میں 10 اونٹ نہیں سنبھال سکا,
آج وہ بوڑھا عمر 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے میں تو جوانی میں 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، آج بڑھاپے کے اندر 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ کمال میرا نہیں ہے، عمر کے بازوؤں میں یہ طاقت رسول اللہ کی محبت اور نسبت میں بھری ہے کہ آج پورا عمر اکیلا 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ رات گلیوں میں گشت ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، گھر سے نکلے اور ایک گھر میں داخل ہوئے، میں نے نظر رکھی کس کا گھر ہے، صبح ہوئی میں اس گھر میں گیا، اجازت لی، اندر گیا، ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا جو نابینا بھی ہے اور اپاہج ہے، معذور ہے۔ میں نے اس سے پوچھا رات کو جو شخص تمہارے ہاں آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی کون ہے، لیکن اتنی بات جانتی ہوں وہ آج سے نہیں کئی دن سے آ رہا ہے، اور وہ جب بھی آتا ہے میں چونکہ معذور بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، وہ گھر میں جھاڑو بھی لگاتا ہے، وہ برتن بھی صاف کرتا ہے، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ فرمایا وہ جو تمہاری مدد کے لیے رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر آ کر تمہاری خدمت کرتا ہے، وہ 26 لاکھ مربع میل کا حکمران جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سنتے جائیں اور سبحان اللہ کہیں، بولیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہزاروں مساجد حضرت عمر نے قائم بنائی، ہزاروں مدارس بنائے، خفیہ ایجنسی کا نظام کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے، مساجد کے اندر ائمہ مؤذنین کو مقرر کیا، راتوں کو گشت کرنے کا طریقہ آپ نے شروع کیا، مساجد میں روشنی کا انتظام آپ نے کیا، مدینہ طیبہ سے مکہ تک مسافر خانے آپ نے تعمیر کیے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح باجماعت شروع کی، بچوں کا وظیفہ جاری کیا، مردم شماری کا آغاز کیا، مہری نظام کا آغاز کیا، بچوں کا وظیفہ جاری کیا، اور اس میں یہ قانون بنایا کہ بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑے گا تو دربار فاروق سے اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں تاجروں کا وفد آیا، رات کا وقت تھا، آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آؤ ان تاجروں کی حفاظت کریں گے، مہمان ہیں ہمارے، رات کا وقت ہے اور ان مہمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک بچہ مسلسل رو رہا ہے، آپ نے اس کی ماں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں نے کہا دودھ مانگ رہے ہیں۔ پھر میں کیوں نہیں دے رہی دودھ؟ کہا میں نے سنا ہے کہ عمر نے اعلان کیا ہے جب تک بچہ دودھ پینا نہیں چھوڑے گا اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا، میں نے وقت سے پہلے اس کو دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ مجھے وظیفہ مل سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر نہ جانے کتنی عورتوں نے تیری وجہ سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا اور بچوں کو وقت سے پہلے دودھ چھڑایا ہوگا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ آج سے اعلان ہے بچہ پیدا ہوگا، دربار فاروقی سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ آج مغرب میں یہ قانون موجود ہے کہ بچے کو وظیفہ دیا جاتا ہے اور مغرب والے اس بات کو مانتے ہیں یہ قانون نافذ ہم نے کیا ہے، لیکن یہ قانون ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کے حضرت عمر بن خطاب کا دیا ہوا قانون جس کو عمر لا کہا جاتا ہے، حضرت عمر کا دیا ہوا قانون ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے ہیں گلیوں کے اندر، عوام کا درد سنتے ہیں، عوام کی شکایتیں سنتے ہیں۔ رات کو آپ نے سنا ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے اماں عمر کو پتہ چل جائے گا، عمر کو پتہ چل گیا تو سزا ملے گی۔ ماں کہتی ہے
عمر تو اس وقت سو رہا ہوگا. بیٹی کہتی ہے اما عمر سو رہا ہے, عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے نا, عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے نا. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی یہ بات سن کر آپ تشریف لے گئے. صبح اپنے صاحبزادوں کو بلایا, فرمایا کون اس لڑکی سے نکاح کرے گا؟ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح اس لڑکی سے ہوا, وہ بہو بن کر آ گئی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں اس بچی کے, تو اپنی بہو سے کہتے ہیں بیٹی اس رات تو نے کیا کہا تھا, ذرا وہ بات سنا. تو وہ بیٹی کہتی ہے میں نے کہا تھا عمر سو رہا ہے, عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کے جملہ سن کر دھارے مار کر ہوتے, فرمائے لوگوں عمر سو بھی جائے, عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے نا. فرمائے یہ احساس پیدا کر لو. یہ اسی لیے آپ منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا لوگوں یہ بتاؤ اگر عمر دنیا کی طرف جھک گیا تو تم کیا کرو گے؟ توجہ ہے آپ کی. آج والے نہیں پوچھ سکتے, آج والے یہ حضرت عمر تھے. اگر عمر دنیا کی طرف جھک گیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے تلوار نکالی, فرمایا عمر اگر تم دنیا کی طرف جھکے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امتحان لینے کے لیے آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے آپ امیر المومنین ہیں, لیکن آپ نے خود کہا تھا خطبے میں کہ اگر میں ٹیڑھا ہوا تو مجھے سیدھا کر دینا, ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے اگر آپ دنیا کی طرف راغب ہوئے. حضرت عمر کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کی رعایا میں ایسے بندے رکھے ہیں جو عمر کو سیدھا رکھیں گے. ذات گرامی کا در توجہ ہے آپ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. 1036 شہر کتنے؟ میرا کہنا بڑا سوکھا کہ تھوڑا سننا. 1036 شہر اسلام کا جھنڈا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہرایا. لیکن کیسے لہرایا؟ مجاہدین کا لشکر جاتا ہے, ایک علاقہ فتح کرتا ہے, فتح کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ واپس نہیں آنا, آپ حکم فرمائیں اب کدھر جانا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فلاں علاقے کا رخ کرو, فلاں علاقے میں جاؤ. اب مجاہدین کئی ماں لشکر اسلام میں موجود ہے, مہم میں موجود ہے, تو ان کے گھر والوں کا پیچھے دیکھ بھال کون کر رہے یہ بھی سنیے. حضرت فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں, کسی نے کوئی سودا منگوانا ہے تو عمر حاضر ہے, خط لکھوانا ہے تو عمر حاضر ہے, پیغام سرحدوں پر بھیجنا ہے تو عمر حاضر ہے, سامان لا کر 26 لاکھ مربع میل کا حکمران مجاہدین کے گھروں میں دیتا ہے. وہ مجاہدین اسلام کی سرحدوں پر موجود ہے اور خط لکھ کر پوچھتے ہیں عمر آپ کدھر جانا ہے؟ فتح یرموک کے بعد خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے, آپ کیا حکم ہے, کدھر جانا ہے؟ کہ ساریہ جائیں یا بیت المقدس جائیں؟ 2 شہر ہیں جدھر آپ کہیں گے ہم ادھر جائیں گے. آج وہی بیت المقدس جو لہو لہو ہے. جس وقت پیغام ملا تو حضرت فاروق اعظم نے مولا علی سے مشورہ کیا کہ ساریہ پہلے جائیں گے بیت المقدس جائیں. مولا علی کے لفظ سنے. آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا پہلے بیت المقدس فتح ہوگا پھر کیساریہ فتح ہوگا, لہذا یہ پہلے بیت المقدس جائیں. توجہ ہے آپ کی, پہلے بیت المقدس جائیں, کساریہ بعد میں جائیں, کیونکہ حضور نے یہی ترتیب بتائی تھی. اب 35,000 کا لشکر ہے, قبلہ اول کی آزادی کے لیے بیت المقدس میں شہر فلسطین ارض فلسطین میں داخل ہوا, اور 35,000 صحابہ نے جب مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو عیسائی جو قابض تھے وہ کانپ اٹھے. 4 ماہ تک یہ لڑائی جاری رہی.
4 माह बाद ईसाइयों का पादरी कले की दीवार पे चढ़ा। उसने कहा क्यों आए हो? हजरत अबू उबैदा ने कहा अर्द फलस्तीन को फतह करने के लिए, किबले अव्वल की आजादी के लिए। उसने कहा तुम 20 साल भी लगे रहो। कितना अरसा? 20 साल भी लगे रहो, नहीं फतह कर सकते। पूछा क्यों? उसने कहा हमारी मुकद्दस किताबों में निशानियां लिखी है, उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जो बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। आपने फरमाया क्या नाम है? उसने कहा पहली निशानी, अब आप सुभान अल्लाह कहेंगे। पहली निशानी साहिब मुहम्मदिन, वो नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी होगा। इस्मुहु उमर, उसका नाम उमर होगा। यूरफ़ु बि अल फारूक, वो फारूक के नाम से जाना जाएगा। रजुलुन शदीदुन ला याखुज़ु फिल्लाहि लौमतुल लाइमिन, वो दीन के मामले में इतना सख्त होगा, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेगा। जब ईसाई पादरी ने ये कहा तो हजरत अबू उबैदा ने कहा फतहनल बलदत व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हमने फलस्तीन को फतह कर लिया। ईसाई पादरी ने कहा कैसे? उसने कहा सारी निशानियां, हजरत अबू उबैदा ने कहा सारी निशानियां जो तुमने बताई हैं वो सारी निशानियां हमारे हुक्मरान की निशानियां हैं। अब आप जरा तवज्जो फरमाएं। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा बैतुल मक़दिस की चाबियां ले ले। हजरत फारूक आज़म चले बैतुल मक़दिस की चाबियां लेने के लिए। कितने अफराद हैं? कोई काफिला नहीं, लाओ लश्कर नहीं, हजारों की फौज नहीं, टोटल 2 आदमी, एक खुद एक गुलाम। सवारी बैतुल माल से नहीं, जाती सवारी हजरत उमर की। गुलाम से कहा कभी तू बैठ कभी मैं बैठूं, बैतुल मक़दिस पहुंच जाएंगे, चाबियां वसूल करेंगे। दोनों जब ईसाई पादरियों के सामने आए, बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा आप बैठे, इना तो तकिया नहीं होया, गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए और ऐसा ना हो कि मुझे अमीरुल मोमिनीन समझते रहे। हजरत फारूक आज़म ने कहा ये कुछ भी समझे, उमर अपना इंसाफ नहीं छोड़ सकता। मैं तू सवारी पर बैठ। गुलाम सवारी पर था और ईसाई पादरियों ने ये कहा, उन्होंने कहा ये जो सवारी पर बैठा है इससे ज्यादा खूबसूरत तो वो है जो सवारी की लगाम पकड़ कर चल रहा है। फरमाया यही हमारे अमीरुल मोमिनीन है। बैतुल मक़दिस की चाबियां आज हमें कहा जाता है सादगी इख्तियार करो। हजरत फारूक आज़म आए, किस तरह आए? 17 पैमन उस लिबास में है जो लिबास पहन कर फलस्तीन में रहा। हजरत अबू उबैदा बिन जरा ने कहा लिबास बदल ले। आपने फरमाया अबू उबैदा ये बात दिल की तख्ती पर लिख ले, उमर को इज्जत कपड़ों ने नहीं दी, उमर को इज्जत इस्लाम और रसूलुल्लाह ने दी है। उमर का वकार, उमर का रोब, उमर का दबदबा, उमर की आन, उमर की शान, उमर की हैबत, उमर का जलाल कपड़ों की वजह से नहीं, उमर की इज्जत और वकार वो इस्लाम की वजह से है। यही व्हील चेयर वाले बाबे ने समझाया था। तुम्हारी इज्जतें कपड़ों से नहीं है, तुम्हारी इज्जतें गाड़ियों से नहीं है, बैंक बैलेंस से नहीं है, रसूलुल्लाह से वफादारी में है। अगर हुजूर से वफा करोगे क़यामत तक तुम्हारा नाम चमकता रहेगा। और फिर हज़रात गिरामी कदर दूसरा मौका वो था जब कादसिया फतह हुआ। खत लिखा हज़रत उमर को, तो आपने फरमाया कि मदाइन जाओ, मदाइन का रुख करो। मदाइन का एक ही रास्ता था, दरियाई रास्ता। कश्तियां मजूसी ले गए, मदाइन वाले कश्तियां ले गए और एक ही रास्ता था। जिस वक्त ये काफिला वहां पहुंचा, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में
दरियाए दजला के किनारे खड़े हुए, कश्तियां नहीं थी, तो कश्तियां ना होने के बावजूद दरिया से मुखातिब होकर हजरत साद बिन नबी वकास ने लफ्ज कहे, सुनने तो साहब क्या लफ्ज कहे, या बारो इन्नका तजरी बि अमरिल्लाह व बि हुर्मत मुस्तफा व बि अदल उमर खलीफत रसूलिल्लाह इल्ला खलैतना अलुबूद। ए दरिया, तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता, उमर की अदालत का वास्ता हमारा रास्ता छोड़ दे। ये बात करके अपनी सवारियां दरिया में डाल दी। 60,000 का लश्कर दरिया पे दौड़ रहा था। घोड़े की टापों से पानी के कतरे नहीं, मट्टी और गर्द उड़ती हुई नजर आती। यही वो मौका था जिसके लिए इकबाल ने कहा, दश्त को दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। 26 जिलहज्जा आप जख्मी हुए, यकम मुहर्रम आपकी, बोलो ना, यकम मुहर्रम, यकम मुहर्रम याद रहेगा, यकम मुहर्रम। एरे गहरे नतु गहरे की बात नहीं, इनको तो आदत है, ये बुग़्ज़ सियाबा है। जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, ये केक काटते हैं उस दिन। ये हुब्बे अली नहीं, ये बुग़्ज़ उस्मान है। लिहाजा ये नए नए फितने, इनसे बचना है। यकम मुहर्रम आपका यौम शहादत है जो आज गुजर गया। जब आपकी शहादत का वक़्त करीब था, अपने बेटे को बुलाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को, कहा जाओ सय्यदा आयशा पाक के दरवाजे पर। तवज्जो है आपकी। अब्बा जी क्या करना है? मैं इजाजत लेकर आऊं। किस बात की इजाजत? मैं सरकार के पड़ोस में दफन होना चाहता हूँ। इजाजत मांग कर आओ, दफन होना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए सय्यदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर। फरमाते हैं वो रो रही थी और कह रही थी, ए अल्लाह, आज उमर जा रहा है, जिसने इस्लाम के कंधों पर एहसान किया, तेरी मखलूक की देखभाल की है, उमर जा रहा है। जब दरख्वास्त पेश की तो सय्यदा आयशा पाक ने फरमाया, जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, खुदा की कसम हमारी इस माँ का इतना बड़ा एहसान है, इतनी बड़ी कुर्बानी है। यार सोचो तो सही, जगह और हुजूर के पड़ोस में रखी हुई जगह किसी को दे देना, और हुजरा भी सय्यदा आयशा पाक का था। फरमाया, एक मेरे शोहर है, एक मेरे बाबा है, जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर के इतने एहसानात हैं कि मैं उमर को अपनी जात पर तरजीह देते हुए वो जगह उमर के लिए पेश करती हूँ। जिस वक्त ये खबर हज़रत उमर को पहुंची रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उठकर बैठ गए। आपने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न उमर, मैंने रूम को फतह किया, मैंने मिस्र को फतह किया, मैंने फारस ईरान को फतह किया, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज रसूलुल्लाह का पड़ोस मिलने पर खुशी हुई। जहां बस एक आखिरी बात आपसे अर्ज करनी है, आखिरी बात। ऐसे फितने भी हैं कि जी हम तो मान रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। तुम्हारी औकात क्या है? कौन हो तुम? मौला अली मुर्तजा और सय्यदा आयशा पाक के जो इख्तिलाफात हुए, राय के इख्तिलाफ, कि उसमें हम तो हमें मान रहे थे, वो हमें नहीं मान रहे थे, जबकि लफ्ज ये है, उस जंग के बावजूद जब सय्यदा आयशा पाक से लोगों ने कहा कि मौला अली ने आपके साथ क्या किया जंगे जमल और सिफीन के बारे में, कि मौला अली ने आपके साथ क्या किया, तवज्जो रखिएगा। उन्होंने कहा, अली ने मेरे साथ वो ही किया जो एक बेटा अपनी माँ के साथ करता था। तो आज जो ये कहे, बुनियाद बनाकर सय्यदा आयशा पाक को ताना दे, हजरत उमर 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आर्डर नहीं जारी किया, नोटिफिकेशन नहीं लिखा कि मैंने वहां दफन होने, अपने बेटे से कहा कि तू जाकर इजाजत लेकर आ, पूछ कर आ, अगर इजाजत हो तो मैं दफन हो जाऊं। तो हजरत फारूक आज़म ने उम्मत को पैगाम दिया, जो हलाली होते हैं, जो हलाली होते हैं, वो अपनी मां का एहतराम किया करते हैं।
माओ की इज्जत का ख्याल किया करते हैं। 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान इजाजत मांग कर बता रहा है, पावर और ताकत बिल्कुल हो लेकिन माँ का अदब और एहतराम पहले। हजरत फारूक आजम ने वो निजाम दिया कि गैर मुस्लिमों ने कहा अगर 10 साल उमर जिंदा रह जाते या एक उम्र और होता, रूए जमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद होता, बोलबाला होता, कोई काफिर नजर ना आता। लेकिन एक उम्र कहां से आता? उमर जैसा मान एक ही जना था, एक ही जना था। और फिर जिब्रील अमीन ने खबर दी, हुजूर जब आपके ये सहाबी हजरत फारूक आजम इनका विसाल होगा, इनकी मौत पर इस्लाम भी रोएगा, इस्लाम भी रोएगा, फितनों का दरवाजा खुल जाएगा, इस्लाम के गले में दरारें पड़ जाएंगी। और फितना फिर हजरत उस्मान गनी की शहादत पर देखा गया। इस्लाम आज भी रो रहा है हजरत उमर की मौत पर। कहाँ रो रहा है? फिलिस्तीन में रो रहा है, लीबिया में रो रहा है, चेचनिया में रो रहा है, कश्मीर में रो रहा है। लेकिन उमर एक ही था जो मां ने जना था। फिर वही बात है जो आला हज़रत ने कहा, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदाब पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तो तुम लाख कहते रहो कि जहां उमर है वहां हम नहीं जाते। तो सरकार ने तो फरमाया कि उमर के साए से भी शैतान दूर भागता है। अगर साए से दूर भागता है तो जहां उमर खुद मौजूद हो वहां किसी शैतान का क्या काम है? वहां शैतान नहीं जाते, वहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं। वैसे भी एक बात याद रखिए, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बात आपको समझ आ रही है? एक बात ज़हन में रखिए, वो एक मिसाल बुजुर्ग दिया करते थे कि एक बंदा किसी के यहाँ मेहमान चला गया, घर का मालिक मौजूद नहीं था, कुत्ता उस दरवाजे पे बंधा हुआ था। कुत्ता उस मेहमान को भौंकने लग गया। मेहमान दौड़ा तो कुत्ता पीछे पीछे, आगे से घर का मालिक आ रहा था। मेहमान मालिक के साथ खड़ा हुआ तो कुत्ता चुप कर गया, कुत्ता चुप कर गया। उस मेहमान ने मालिक से कहा, पहले भौंक रहा था, आप चुप कर गए। उसने कहा, है कुत्ता, है जानवर, लेकिन इसको भी पता है यार यार के पहलू में आ जाए तो भौंका नहीं करते। गुलाम अपने आका के पहलू में आ जाए तो उसको भौंका नहीं करते। वो खुद नहीं सोए, रब ने सुलाया है। इसका मतलब है खमीर तीनों का वहीं से दिया गया था। जहाँ आज आराम फरमा है, अल्लाह करीम हमें अकीदा हक पे जिंदा रखे, अकीदा हक आले सुन्नत पे मौत अता फरमाए, अकीदा हक आले सुन्नत पर हमारा हशर फरमाए।